اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں بہت سارے سوالات، بہت سارے وظائف، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، السلام علیکم بھائی، آپ فون نمبر دے دیں، میں نے علاج کروانا ہے، بہت بیمار ہوں، میں عمل کرتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں، پلیز میری مدد کریں، بہت سارے لوگوں کو آزما چکی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میری پیاری بہن۔ یہ جو مونوگرام پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے یہ اس فقیر کا نمبر ہے 0301 480 6004، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ وائس کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب بھی دے دوں گا اور آپ کا علاج آپ کے گھر میں ہو جائے گا۔ اسی طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، کچھ میرے کانوں کی پرابلم ہے جس وجہ سے میں کال نہیں سن سکتا، تو آپ مجھے وائس میں اپنا مسئلہ بتا دیجیے گا تو انشاءاللہ اور آپ کو جواب مل جائے گا وقتاً فوقتاً۔ اور کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ جب فقیر خانے پر بیٹھوں گا تو اس وقت 2 یا 3 گھنٹے آپ کے لیے مختص کروں گا لائیو کال کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی کالیں سنا کروں گا۔ دوسرا ایک سوال ہے، قاری صاحب حضرات کرنے کا عمل بتا دیں جس میں بچے کا ضرورت نہ پڑے۔ یہ دوست ایک انڈیا سے ہیں، حضرات اس کو کہتے ہیں چلہ کشی کے اندر جو جنات تابع کیے جاتے ہیں، اور یہ جو چلہ ہوتا ہے جس میں بچے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ اس میں قوت خیال ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، وہ عامل کچھ پڑھتا ہے، کچھ منتر پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کلام اللہ شریف کی کچھ آیتیں یا کوئی صورت کے عامل بنتے ہیں، اس کے اوپر صرف تصور کرتے ہیں، وہ ایک نگاہ اپنے ٹکا کے بیٹھتے ہیں، تصور جس کو ہم کہتے ہیں، تصوراتی دنیا، اس میں اتنا وہ ماہر ہو جاتے ہیں، اتنا ریاضت کر لیتے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری چوری ہوگی، وہ بچے کو سامنے بٹھاتے ہیں یا خواتین کو بٹھاتے ہیں جن کو دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب دماغی طور پر یہ بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، خواتین میں بھی اتنا عقل نہیں پایا جاتا، بہت سارے معاملات اس کے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بچے کا استعمال کرتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے جی اس نے چوری کی ہے یا اس کے گھر کے اندر جادو ہے، فلاں اتنے لوگ ہیں، کالی عورت ہے، سفید عورت ہے، ایسا ہے، تو یہ ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، تو اسی طرح خاندان کے آپس میں یہ نچاکیاں کروا دیتے ہیں، تو اللہ ان سے بچائے۔ میرے محترم بھائی، حضرات کے حوالے سے بہت سارے وظائف مرشد بلال ٹی وی پر، یوٹیوب پر بہت سارے وظائف میں نے دیے ہوئے ہیں، بہت سارے چلہ کشی کے اصول، چلہ کشی میں کس طرح بیٹھنا، چلہ کشی کے اندر آپ نے احرام کس طرح سے باندھنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہی ویڈیو وقتاً فوقتاً ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ ہوتی رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ وہاں پر جائیں تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ایک سوال ہے، بھائی میرے شوہر آف کنٹری میں ہیں، بہت اگنور کرتے ہیں، اب کچھ دنوں سے کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ میری بہن، اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر شک کرتے ہیں، بہت ساری خواتین کو میں سے جانتا ہوں جب شوہر باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر شک کرتی ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بڑا آ گیا، آپ وہاں پر شادی کر لی آپ نے، تو اس طرح کے بہت سارے معاملات الجھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کو اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے بھی پردیس میں ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ پریشان بالکل نہ ہوں، آپ توجہ دیا کریں اور بہت سارے معاملات اس سے کلیئر ہوں گے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سورۃ علم نشرہ 141 مرتبہ آپ نے کسی بھی ٹھنڈے ٹائم اس کو پڑھنا ہے، چینی کے اوپر دم کر کے آپ بچوں کے اندر کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے تقسیم کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور جب بھی اس کو فون کریں محبت سے اس سے پیش آئیں، انشاءاللہ تعالی واپس آپ کے پاس لوٹ آئیں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے اور بہت سارے معاملات آپ کے توجہ سے سنیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ پردیس میں جاتے ہیں تو ان کی خواتین بھی ان کو اگنور کرتے ہیں، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 4 مہینے عورت رہ سکتی ہے، اس کے بغیر جو ہے 4 مہینے سے اوپر وہ گناہ ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بہت زیادہ باہر رہتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر اکثر یہ نچاکیاں ہوتی ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک دوست مجھے کانٹیکٹ کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے، کہتے ہیں قاری صاحب میں نے گھر پہ فون کیا تو مجھے کوئی بندہ نظر آیا، حالانکہ وہ اس کی فیملی الگ رہتی ہے، تو بہت سارے معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں۔ خیر اللہ رب العزت سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔
दूसरा एक सवाल है, शाह साहब मुझे भी बेपनाह मोहब्बत का वजीफ़ा दें। सुभान अल्लाह। बाबा बात ऐसी है कि जो मोहब्बत होती है ये ख़ुद हो जाती है। हाँ, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालनी है, कोई आपको पसंद आ गया है, किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है। यही अमल सूरत अलम नशरा वाला जो मैंने बताया है, ये सेम तादाद में आप इसको करें और इसी की मीठी चीज़ बना के बच्चों के अंदर तकसीम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इंशाअल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, इज़्ज़त आपको देगा। और इसी तरह बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसको हम खुद उलझा देते हैं। दूसरा एक कमेंट्स है, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता आबाद शाद रखे और लंबी उम्र हयाती वाली दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपके भी तमाम मामलात बेहतर फरमाए, बहुत सारी तरक्कियों से आपको नवाजे। इसी के साथ दूसरा एक है, सलाम भाई, मेरे घर में चोरी हुई है, मुझे पता लग गया है किसके पास है, मगर वो नहीं दे रहा, मैं क्या पढ़ सकूं? बाबा इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब आपको पता लग गया आप कानूनी कार्रवाई करें तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन अल्लाह की कलाम में हर चीज़ के इलाज है, तो सूरत तगाबुन आप 41 मरतबा पढ़ें, दुश्मन का तस्वुर लेकर बैठें, उसके ऊपर एक ज़रब लगें कि मेरी वजह से ये तबाह हो रहा है। अल्लाह की कलाम की बरकत से इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद वो आपके सामने होगा और सारे मामलात आपके सुनेगा। वो कहेगा कि मैंने गलती से ये चोरी की है, मैं आपको देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह वो वापस लौटा देगा। दूसरा एक कमेंट्स है कि भाई बदल गया है निकाह, और बदलने से या दूर चले जाने से क्या होता है? मेरे ख्याल में इस सिस्टर ने ये पूछा है या बंदी है, उसने निकाह किया तो वो दूसरी कंट्री में शायद चला गया। मुकम्मल कमेंट्स लिखा करें, उसमें फ़ायदा होता है। और दूसरे नंबर पर एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आप लोग वज़ाइफ के अंदर कामयाब नहीं होते उसकी वजह ये भी होती है कि जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो उस वक़्त आप अपना नाम नहीं लिखते, अम्मी का नाम नहीं लिखते। जो मैं वज़ाइफ देता हूँ उसमें बाज़ूकात रिज़ल्ट मिलता है, बाज़ूकात नहीं मिलता। अगर आप अपना नाम, अम्मी का नाम जिसके लिए वजीफ़ा मांग रहे हैं या उसका नाम तो आप देंगे, इंशाल्लाह मैं उसके मुताबिक आपको वज़ाइफ दूंगा, तो बहुत सारा फ़ायदा उससे होगा। अच्छा, इसमें यह होता है कि जो बंदा आपको छोड़कर चला गया है, दूर चला गया है, निकाह की परवाह नहीं करता, तो वो कल के रोने से आज रो लें, वो बेहतर है, उससे जान छुड़ाएं। और दूसरे नंबर पर आपको मदरसे के हवाले से बताता चलूँ, एक मेरी बहन ने कराची से 16,000 रुपये मदरसे के लिए भेजे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसका ये ताउन कबूल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर के तमाम मामलात बेहतर फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाले मामलात अता फरमाए। इसी तरह एक ईंटों की ट्राली के पैसे एक दोस्त ने भेजे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके भी ताउन कबूल फरमाए, अल्लाह उसके तमाम मामलात बेहतर फरमाए, अल्लाह दुनिया आखिरत में कामयाबियों से माला माल फरमाए। दूसरे एक भाई ने कुछ भर्ती की ज़रूरत थी मदरसे के अंदर, उसका मुझे कहा कि जितने ट्रालें इस पर आएंगी तो वो पैसे मैं आपको दूंगा, अल्लाह उसका भी ये तावन कबूल फरमाए। इसी तरह 71,000 रुपये एक दूसरी बहन ने सखर से भेजे हैं, अल्लाह उसके तमाम मामलात बेहतर फरमाए, दुनिया आखिरत अच्छी फरमाए, अल्लाह इसका अजर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका नेमुल बदल आपको दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई वजीफ़ा बता दें जिससे दुश्मन तबाह हो जाए। मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसका कायल हूँ कि दुश्मन को माफ़ कर दिया जाए, और दुश्मन जब आपके सामने है तो आप उसको ठीक ठाक जब फिर डाला करें, बहुत सारे उससे मामलात क्लियर हों। जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी तो उस वक़्त मैंने जनाजा पढ़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे अपने ज़ाती दुश्मन जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई थी और बहुत सारे खूनी जंग थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी गले लगाया था और ख़ूब उनको इज़्ज़त से पेश आया था। बल्कि मैंने अपने सिस्टरों को भी कहा था कि घर के अंदर जो ख़वातीन आएँ आपने उनको भी गले लगाना है और उनको भी ये महसूस नहीं होने देना कि हम उन पर नाराज़ हैं। बाकी हमारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं, अल्लाह सब कुछ करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है, जो अब आप दुश्मन के ख़िलाफ़ खामोश हो जाते हैं तो वो यूँ समझ लें उसके ऊपर एक कहर अल्लाह का टूटता है। और जो आदमी अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह बहुत मकाम देते हैं। अगर इस सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये समझते हैं कि उससे इंतकाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लातों के भूत बातों से नहीं समझते। तो सूरत तगाबुन का जो मैंने अमल बताया है 41 मरतबा पढ़ें, उसका तसव्वुर लेकर पढ़ें तबाही का, इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद आपके कदमों पर पड़ा होगा। और इसी तरह दूसरा एक कमेंट्स है, क्या आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी होती है जो आप वज़ाइफ बताते हैं या खुली इजाज़त है? तो मेरे मोहतरम, मेरे जितने वज़ाइफ हैं मैं तकरीबन उनकी इजाज़त देता हूँ। कुछ वज़ाइफ मेरे यूट्यूब पर ऐसे हैं जिनकी इजाज़त मैं नहीं दी हुई, इस वजह से मैं ये समझता हूँ बहुत सारे उसमें मामलात होते हैं, उसमें बताया ज़रूर है इस वजह से कि आपको नॉलेज हो, इल्म हो, तो मैं अपनी सरपरस्ती में करवाता हूँ, फ़ीस ज़रूर लेता हूँ। और इसी तरह दूसरा एक सवाल है
سر پلیز پسند کی شادی کے لیے لڑکے کے ابو کو راضی کرنے کے لیے کچھ بتا دیں اور لڑکا میری ہر بات مانے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ او گھینی میں دے او آدھے میں اگو باساں، وہ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ بابا ایک تو اس کے بابا نہیں مان رہے، دوسرا کہتے ہیں کہ آپ وہ لڑکا میری ہر بات مانے۔ اس طرح نہیں ہوتا، اور حقیقت میں جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ تباہی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم نے انہیں آسمان کے تارے توڑ کے لانے کا، عمرے کرانے کا بہت سارے ان کو لوازمات بتائے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد وہ پورے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت ساری دراڑیں پڑتی ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بہتر بھی کرے، اس کے بابا بھی راضی ہو جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانیں، ہاں جو مناسب بات ہے وہ آپ کی طرف توجہ دیں۔ اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ کوثر شریف 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، چینی پر دم کر کے ان کو کھلا سکتی ہیں، وہ کھلائیں اس کے گھر کے اندر، اس کے بابا کھا لیں، یا میٹھی چیز بنا کے بچوں کے اندر تقسیم کریں، انشاءاللہ رزلٹ آئے گا۔ اور آج آپ نے یہ بھی محسوس نہیں کرنا، یہ جو فیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھوپ کی وجہ سے، کیونکہ صبح صبح اٹھ کے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، کچھ مہمان آئے ہوتے ہیں صبح صبح نماز کے بعد مدرسے کے کام کو دیکھنے کے لیے، ان کو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے دھوپ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، جو لوگ میرے وظائف کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں، یہ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے، اور کچھ مجھ سے خفا بھی ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، بلکہ اللہ ان کی زیادہ حفاظت کرے، اور جو محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے دنیا آخرت کے معاملات بہتر فرمائے۔ اس فقیر کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس یہ اساتذہ کی دعائیں ہیں، ان کی محنت ہیں، اور آپ کی نظر کا کمال ہے جو اس نیت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر ادارے کے لیے دعا کیجیے گا، آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیے اللہ رب العزت خزانہ غیب سے اس کو پائے تکمیل تک جلد از جلد پہنچائے۔ السلام